مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت دو کنفلکٹنگ ویوز ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کمیشن بنائیں بنا دیں. آپ یہ جو شہباز شریف صاحب نے اناؤنس کیا کہ ہم وہ بنانے جا رہے ہیں ٹاسک فورس انٹرنیٹ کے لیے, سوشل میڈیا کے لیے, وہ ویسے ہی آپ نے بند کیا ہوا ہے, وہ دیواریں شبانیں لگائی ہوئی ہیں فائر وال کے نام سے, وہ فائر وال جو لگائی ہے, بہتر ہے جوڈیشل کمیشن بنا دیں. دوسرا یہ بتائیے گا, شہباز صاحب نے یہ بات گفتگو کی ہے, کیا یہ بلاول بھٹو کہتے ہیں لاٹھی سے سیاسی استحکام لے کر آئے, شہباز صاحب کی گفتگو سن لیں پھر مجھے سمجھائیں کہ یہ کون سی سیاست اس ملک میں ہو رہی ہے. پاکستان کے دشمنوں کو اب مزید موقع ہمیں نہیں دینا چاہیے. یہ تخریب کاری ہے, یہ فتنہ ہے, فتنہ جتھا بندی ہے, اور اس کا ہمیں ہر صورت خاتمہ کرنا ہوگا. آپ سیاسی سوچ کا خاتمہ کر رہے ہیں, کوئی کہتا لاٹھی اٹھا لے, کوئی کہتا ختم کر دیں, گولیاں مارنا چاہتے ہیں آپ لوگ. نہیں, میں وضاحت کر دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ پرامن سیاسی احتجاج کے آج بھی ہم حق میں ہیں اور اس کی اجازت بھی ہے, اور ہم نے انہیں سنگجانی کے مقام پہ اجازت بھی دی تھی. پرامن سیاسی احتجاج 3 لفظ ہیں. یہ جو مارچ تھا نہ یہ پرامن تھا, نہ یہ سیاسی تھا, اور نہ یہ کوئی پولیٹیکل. آپ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو نعرے ایک مارچ شروع ہونے سے پہلے لگائے جاتے ہیں نا, اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے. چلیں میں آپ کو محسن نقوی کی جب بات آپ یہ کہتے ہیں جناب سر پہ کفن میں محسن نقوی کی بات سناتا ہوں سر, میں محسن نقوی کی بات سناتا ہوں آپ کو. محسن نقوی صاحب نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہا 4-5 منٹ میں نے گولیاں چلانی ہیں اور ان میں سے کوئی نظر نہیں آنا. سر سنائیں جی. بھی رینجرز کے پاس کتنا دیر لگتی ہے کہ ہم وہاں پہ 5 منٹ فائرنگ ہونی ہے تو اس کے بعد وہاں بندہ نظر نہیں آئے گا, لیکن ہم لوگ کہہ رہے ہیں صبر صبر صبر. ابھی ہم چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ فائرنگ شروع, ابھی ہم چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں, فائرنگ یہ بھی پورا سنا دیتا ہوں. سو مسئلہ یہ کہ اس کا مطلب انہوں نے فائرنگ کی ہے. اگر آپ ان کے بیان سیریس لے رہے ہیں پھر تو محسن نقوی صاحب کا بیان بھی سیریس لیں. جو پولیٹیکل ایک سینس ہے اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی سیاسی اجتماع کے اوپر فائرنگ کی جائے. یہ کوئی بھی پولیٹیکل بندہ یہ بات وہ پہلے سے کر رہے ہیں, اجتماع شروع ہونے سے پہلے سے کرتا ہوں کہ چونکہ ادھر سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کہتے ہیں کیونکہ وہ کر رہے ہیں, وہ دہشت گرد ہے کیونکہ ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم تو ایسے کر رہے ہیں. اس پہ آئیں گے, میں نے اسی لیے آپ کے سوال سے پہلے کہہ دیا کہ میں جسٹیفائی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گفتگو دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے کہ جناب فائر کریں گے, گولیاں ماریں گے, اور دوسری طرف سے بھی کہا جائے آپ ماریں گے ہم بھی ماریں گے. یہ سیاسی طور پہ اوپر ہونا ہی نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یو آر اے پولیٹیکل ورکر, سیاستدان جو ہے وہ ہمیشہ مسائل کا پرامن بات چیت جمہوری حل نکالنا چاہتا ہے. کیا آپ پہلی سوچ آپ کو نظر آئی ہے اپنی حکومت میں کہ ہاں ہم سیاست کے ذریعے حل نکالنا چاہتے ہیں اس مسئلے؟ 100% چاہتے ہیں, اور میں چیف وپ چونکہ اسمبلی میں سارے معاملات کو ڈیل کرتا ہوں. پیپلز پی ٹی آئی کے اندر سین ایلیمنٹ ہے, وہ سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ جو سنجیدگی سے بات چیت کے ذریعے معاملات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اور جتنے ان کے مطالبات ہیں جو اس دھرنے کے موقع پہ بھی وہ بار بار کہتے رہے ہیں, ان سب کا حل ڈائلاگ کے اندر ہے اور وہیں سے نکل سکتا ہے. کیسے شروع ہوگا؟ دیکھیں, میں نے جو بات کی نا قومی اسمبلی کی, وہاں پہ ہماری ان کے ساتھ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی جائیں سب اس واقعے 26 کے اوپر. اب وہاں پہ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں, وہاں پہ ہماری آلریڈی ان کے ساتھ مختلف معاملات میں انگیجمنٹس ہو رہی ہیں. اب میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھوڑا سائڈ کا ٹاپک ہے, لیکن ابھی تک ہم نے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نہیں بنایا. سر یہ ریلیونٹ انگیجمنٹ بھی ایک ساتھ ہماری ہوتی رہتی ہے, وہ بھی ہم نے ان کو دینی ہے. اگر دیکھیں اگلے ہفتے اجلاس ہوتا, تحریک انصاف کھڑے ہو کے اپنا کیس رکھے گی 26 نومبر, کیا آپ کی طرف سے جواب آئے گا ٹھیک ہے جی ہم جوڈیشل کمیشن بنائیں, انگیج کریں ان کے ساتھ بات چیت, ان کو کہیں آئیں بیٹھیں, بھائی صاحب ہم آگے کا راستہ طے پروگرام میں ایک نہیں متعدد دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ آج سیاستدان بیٹھیں, مہینے بعد بیٹھیں, 10 سال بعد بیٹھیں, مسائل کا حل جو ہے وہ مذاکرات میں ہے, ڈائلاگ میں ہے, ایک دوسرے کے وجود کو اور سیاسی نظریات کو برداشت کر کے آگے بڑھنے کا ہے. جب آپ ایک دوسرے کے وجود اور نظریات کو نہ برداشت کریں پھر پولیٹیکل سوچ ختم ہو جاتی ہے, وہاں سے آگے وائلنس شروع ہوتا ہے, اور تشدد جو ہے وہ سیاست ہے ہی نہیں, وہ تو پھر بلوہ ہے, وہ تو جمہوریت کا متضاد ہے. بالکل جمہوریت کا متضاد ہے تشدد اور وائلنس, یہ جمہوریت کا یعنی اپوزٹ آف ڈیموکریسی.